بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ابرہہ بادشاہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر اس کو نیست و نابود کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے سے اس ابرہہ بادشاہ اور اس کے تمام لشکر کا کام تمام کر دیا۔ اس واقعہ کے متعلق آج بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین و ناظرین، ابرہہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت وہ کلیسا تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی بجائے کلیسا میں آ کر عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کی ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مال لی۔ چنانچہ ابرہہ کو جب صبح کے وقت یہ علم ہوا تو نجاشی سے ابرہہ نے اجازت مانگی، تو نجاشی نے محمود سمیت 8 طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہکا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ جائے گا۔ ابرہہ 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں قبیلہ حسم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر شکست کھا گیا۔ راستے میں ایک اور جگہ پر عرب کے جنگجو ذو نفر کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف حزامت کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا، چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذو نفر کو بھی قید کر لیا گیا۔ وادی محصر میں خیموں کا شہر انہوں نے آ کر آباد کیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں سے 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور رئیس قریش حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ بھیجا اور حضرت عبد المطلب سے جب ملا تو اس نے ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اگر تم اللہ سے لڑائی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ حناطہ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے گیا۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو وہ تخت سے نیچے اتر کر اس نے استقبال کیا۔ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبد المطلب کی جانب دیکھا اور گویا ہوا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت اور عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے یکسر ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی ہے، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے بڑے تکبر سے جواب دیا کہ رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبہ کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں کی۔ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ و زاری کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چیرتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ
گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ دونوں ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا تفصیلی ابرہہ بادشاہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔